بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سنانے والے ہیں۔ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کیا کرتی تھی۔ مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی، اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اسرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتی ہیں اور کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ آج کی یہ کہانی اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کس شہر کے دور دراز علاقے میں ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی تھی اور سلائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کی 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ وہ لڑکی بہت ہی محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی کتنی دیر سے اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کیے جا رہی تھی، لیکن لڑکی نے انہیں صاف لفظوں میں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر اس لڑکی کی منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی، دیکھو، انکار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سل دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم نے کسی ایسی درزن کو دیکھ کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو کہ تمام گلی محلوں کے عورتیں تم سے کپڑے سلوائی کراتی ہیں، تم کم دام میں بہت اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ لڑکی بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلتی، ان کپڑوں میں پورے پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھے جائیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دیتی۔ اس لڑکی نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی، ہم تمہیں ڈبل سلائی دیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے بورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ لڑکی کی اماں نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑی پردے دار ہے، وہ اس لیے اس طرح کے کپڑے سلائی نہیں کرتی۔ وہ دونوں عورتیں جانے کے بعد اس لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، تم کیوں لگی ہو روزی کو دھکا دیتی ہوئی؟ آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ وہ لڑکی بولی، اماں، میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کسی کو سل کر نہیں دے سکتی۔ اتنا کہہ کر اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلے گی اور اس کی اماں بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی اپنی بیٹی سے کوئی بات کرتی تو وہ اس طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے اس لڑکی نے اپنے پورے جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر اس لڑکی کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا، لیکن اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ لڑکی کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے اور اس طرح لڑکی شادی کے بعد بھی اپنے ہی ماں کے گھر دوبارہ رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کماتا، لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل تھا اور اس لڑکی کو کپڑے سلائی کرنے ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، وہ لڑکی ماں بننے والے ہو گئی۔ اب اسے کپڑے سلائی کرنا بہت مشکل ہو رہے تھے۔ ادھر اس لڑکی کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور ادھر شوہر سے یہ خبر ملی کہ شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ لڑکی یہ بات سن کر رونے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی؟ کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ لڑکی کا شوہر اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تو لڑکی کو وہیں بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر ہی
وہ لڑکی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث کرتی، شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھا تو آگے سے یہ کہہ دیتی، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دونوں والے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ اس لڑکی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس کا شوہر اور اس لڑکی کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس لڑکی کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا۔ ادھر اس لڑکی کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر اس شوہر کے کام کا بھی حساب لگ گیا۔ جہاں اس لڑکی کے شوہر کو کام ملا تھا، وہ ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا، اسے بس کام ہی پیارا تھا۔ لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر وہ لڑکی کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس لڑکی نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اس کو دے دیتی۔ اس کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کی چھوٹی چھوٹی فراک سلائی کرتی اور اس کو پہناتی۔ اس طرح سے وہ گزر بسر کرنے لگی، کیونکہ اس کے شوہر کی اتنی کمائی تو تھی نہیں جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ کچھ یوں ہوا کہ اس لڑکی کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، لڑکی کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے اس کے شوہر کو خبر ملی کہ اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر پڑی ہے، اور اس دن جمعے کا دن تھا اور اس کا شوہر اس لیے آج کام پر گیا تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچے کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جب اس کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندھا دھند اس نے تالے لگائے اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے وقت وہ لڑکی راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ اس لڑکی کے شوہر کو اپنی بیوی کی کئی باتیں بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور لڑکی کی ماں بھی رو رہی تھی، اور اس لڑکی کا شوہر اس لیے زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی تھی، اس کا کیا بنے گا، بن ماں کے کیسے پلے گی، ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ اس لڑکی کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بڑی جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی اس لڑکی کی نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آ گیا اور اس لڑکی کا جنازہ اٹھ گیا اور اس لڑکی کو قریبی قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ اس کی قبر بناتے وقت اس کا شوہر قبر کے اندر اترا تھا اور اسی دوران اس کی جیب میں سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی جہاں دکان سے وہ تالے لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس لڑکی کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا دکھ تھا، اور چھوٹی نواسی کا تنہا رہ جانے کا بہت دکھ تھا۔ اور پھر لڑکی کے شوہر نے لڑکی کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بٹھائے ہوئے رو رہا ہے، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا وہ اتنی اچانک چلی گئی، اور اس لڑکی کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس لڑکی کی ماں یہی بولی جا رہی تھی، ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا۔ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے، اور اس لڑکی کی ننھی بیٹی بھی رو رہی تھی۔ لڑکی کا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پر جائے۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت نڈھال تھا، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اگلے 3 دن کام پر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی لڑکی کے شوہر نے جیب کو ہاتھ لگایا تو
اس کے جیب میں چابیاں نہیں تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں گئی۔ بہت سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھیں، اور لڑکی کی ماں بھی اپنے دماد کا پریشانی والا چہرہ دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، فرقان بیٹا کیا بات ہے؟ تب فرقان نے اپنی ساس کو بتایا کہ ماں جی میری جیب میں چابیاں تھیں، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی ہیں، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی ہیں یا قبرستان میں گر گئی ہیں۔ اسی وقت فرقان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب وہ قبر کے اندر اترا تھا اس وقت کہیں چابیاں قبر میں تو نہیں گر گئی۔ اسی سوچ کی آتے وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی زریلا آدمی تھا۔ اس نے تو فرقان کو چھوڑنا ہی نہیں تھا، ذرا سی چابی گم ہوتے وقت اس نے تو اس کی جان ہی لے لینی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ ان کی کام کی فکر رہتی تھی۔ اب بھی فرقان یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا کہ صبح بندے کام پر لگانے ہیں، تو مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابیاں دے کر جاؤ، تاکہ میں باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنی بات سن کر فرقان کا حلق خوش ہو گیا۔ وہ یہ بھی نہ کہہ سکا کہ چابیاں کہیں گم گئی ہیں۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں سویرے پہنچا دوں گا۔ اب اسے راتوں رات میں ہی چابیاں تلاش کرنی تھی۔ بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور اس کی بیٹی اپنی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ لڑکی کا شوہر رات کے 12 بجے قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا تھا۔ چاروں طرف ایک عجیب سی موت کی وحشت تھی اور فرقان کا دل بیٹھنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کیا تھا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی کرنی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنے چابیوں کو حاصل کرنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی حصہ کھودا تھا تو گورگن وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟ لڑکی کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کی تو گورگن کہنے لگا، تم تو وہی ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ فرقان گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابیاں میری جیب سے گر گئی ہیں، اور وہ چابیاں میرے لیے بہت ضروری ہیں۔ برائے مہربانی آپ بھی میری مدد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گورگن تھا فرقان کی مدد کرنے لگا۔ دونوں نے مل کر بہت جلدی اچھی خاصی قبر کھود لی۔ گورگن کے ساتھ ملنے سے فرقان کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور چابیاں ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب لڑکی کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو لڑکی کا شوہر تو حیران رہ گیا اور اس کے رنگ اڑ گئے۔ گورگن نے دوبارہ سے جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ لڑکی کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے دیکھا کہ وہ سچ تھا، اور کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہی ہو رہا تھا؟ وہ لڑکی تو بہت اچھی تھی اور نیک تھی۔ اس کی نیکی کو تو ہر کوئی جانتا تھا اور اس کی نیکی کا ہر کوئی اعتراف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی کوئی ایسا گناہ کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا، میری بیوی کو ایسے کون سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل گئی ہے؟ گورکن نے کہا، تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو۔ قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا ہے کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا، اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو، اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ فرقان روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ لڑکی کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، تم اتنی رات کہاں تک تھے؟ میں کب سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں۔ فرقان لڑکی کی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اماں میرا چین سکون سب لٹ گیا ہے، اور ابھی بھی بری طرح سے وہ کانپ رہا تھا۔ لڑکی کی ماں گھبرا کر کہنے لگی، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے، تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ فرقان نے بتایا، وہ چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہاں جا کر تو جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد شاید
میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ اور لڑکی کی ماں نے کہا پہیلیاں مت بجھاؤ، فرقان صحیح بتاؤ کیا بات ہے۔ اور پھر فرقان نے روتے ہوئے بتایا کہ جب میں نے اپنی بیوی کی قبر کو کھودا تو تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جا سکے، تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اماں، اس عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم صحیح سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگ بجھی اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گورگن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا اماں سمجھ نہیں آتا اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی ہوئی تھی؟ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، اس نے کبھی کسی کو ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی۔ لڑکی کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لڑکی کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے۔ فجر کی اذان ہوئی تو لڑکی کی ماں نے فرقان کو کہا فرقان بیٹا، مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ اور خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب تھے۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا میں لڑکی کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان نے امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور لڑکی کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے اماں بتاؤ تمہاری بیٹی کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ لڑکی کی ماں کہنے لگی نہیں، میری بچی تو صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ آس پاس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا کہ جس سے لڑکی کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ لڑکی کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ۔ لڑکی کی ماں کہنے لگی میری بیٹی تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے سوچ لو کیسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہوگا۔ امام صاحب نے کہا ایمانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال و جواب کا سامنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہاں بھی ایمانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ اس لڑکی کی نیکی تو امام صاحب خود واقف تھے، کیونکہ امام صاحب بھی اس لڑکی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہی کے پاس تو اس لڑکی نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے بی بی پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی، اس عادت کا تعلق جو اس کے ہونٹوں سے ہو۔ اس لڑکی کی ماں بہت سوچ و بچار کرنے کے بعد کہنے لگی اور اس کی عادت ایک تھی جو مجھے بہت بری لگتی تھی، وہ کینچی کے بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرہ ریشہ یعنی اس کے منہ میں رہ جاتا تھا اسے وہ اپنے دانتوں میں چباتی رہتی تھی۔ میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیتی تھی اور پھر اسے دھاگے کا منہ سے چبا چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے ایسے سمجھایا بھی اس طرح ہونٹ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب الہی اسی دھاگے کی ذرے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب اس لڑکی کی موت ہوئی تو وہ کپڑے سی رہی تھی اور کپڑے سلائی کرتے وقت اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگا اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اس دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرہ سا کپڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں اور جو لوگ بھی
اس لڑکی سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے اس کی عادت کے بارے میں بتائیں، اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر لڑکی کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بات معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے اس لڑکی کو اتنا سخت عذاب ہو گیا تھا، یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر اس لڑکی کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے وہ لڑکی کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، اور سب کو اس لڑکی کی ایک چھوٹی سی عادت بتا کر اپنی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں تھی، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے، اعمال میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ ایمانت کا تھا، شاید اس لیے اس لڑکی کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ اس لڑکی کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے اس لڑکی کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات اس لڑکی کی ماں نے اپنے دماغ سے کہا کہ فرقان، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ اس لڑکی کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی، کیا واقعہ ہی ایک ذرہ سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بنا تھا۔ اس رات فرقان پھر گورگن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ اس لڑکی کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا بھی کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور فرقان کی چابیاں بھی اس قبر میں تھی۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس بند کر دی، اور گھر واپس آ کر اس لڑکی کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر عذاب الہی ہٹ گیا تھا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا، اس کی اس قدر نیکیوں کا، عورتوں کا ہر بات کا علم تھا۔ تو پھر سارے گاؤں والوں نے استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی ایمانت کو لے کر بہت چکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ وہ لڑکی تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی تھی۔ وہ لڑکی کی بیٹی اور اس کا شوہر اور اس کی ماں تینوں اسے ہر وقت بار بار یاد کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکی تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولتے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی تھی۔ وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے سرزد ہوا تھا اس کی سزا بھگت چکی تھی، اور کہنے کو تو یہ معمولی سی بات تھی کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا بھی منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جس سے وہ لڑکی چبا کر تھوک بھی دیا تھا۔ لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی ایمانت کا ایک حصہ ہے، اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سے لاپرواہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے یہ آج کی ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدارا ایسی کوئی غلطی نہ کریں، ایمانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔